بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 246۔ باب ما جاء فی الغسل یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن غسل کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 138۔ ابو حنیفة عن یحییٰ عن عمرة عن عائشة قالت كانوا يروحون إلى الجمعة وقد عرقوا وتلطخوا بالطين فقيل لهم من راح إلى الجمعة فليغتسل، وفي رواية كان الناس عمار أرضهم وكانوا يروحون يخالطهم العرق والتراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الجمعة فاغتسلوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لوگ دوسرے پہر نماز جمعہ کے لیے نکلتے تو مٹی میں لتھڑے ہونے کی وجہ سے وہ پسینہ میں شرابور ہوتے، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ جو شخص جمعہ کے لیے نکلے تو غسل کر کے آئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی کے ذریعے خود ہی آباد رکھتے تھے، اور جب نماز جمعہ کے لیے نکلتے تو پسینہ اور مٹی میں خلط ملط ہوتے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز جمعہ کے لیے آؤ تو غسل کر کے آؤ۔ حدیث کی شرح، یعنی جب لوگ مسجد میں آتے تو پسینے میں شرابور اور مٹی میں لتھڑے ہوئے ہوتے، اس لیے کہ یہ کھیتی باڑی کے کام کرتے تھے اور عمارتیں بناتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، تم میں سے جو جمعہ کی نماز میں شریک ہونے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کر کے آئے۔ یہ حکم استحبابی ہے، اور بعض نے کہا کہ ایجابی ہے۔ اور ایک روایت میں کہ لوگ یعنی انصار زمینوں میں کام کرتے تھے تو وہ جمعہ میں شریک ہوتے اس حال میں کہ پسینہ اور مٹی میں خلط ملط ہوتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، جب تم جمعہ میں حاضر ہو تو غسل کر لیا کرو، تاکہ نہ تم کسی کو تکلیف دو اور نہ تم کو کوئی تکلیف دے، اور اس لیے بھی کہ طہارت میں مبالغہ کے باطن کی صفائی میں ایک خاص تاثیر ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 220۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 139۔ ابو حنیفة والمنصور ومحمد بن بشر كلهم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على من أتى الجمعة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ پڑھنے آئے اسے جمعہ کے دن غسل لازم ہے۔ حدیث کی شرح، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو جمعہ میں شریک ہو اس پر غسل واجب و لازم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل ہر بالغ پر واجب ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل سنت ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر بالغ کو 7 دن میں ایک بار غسل واجب ہے۔ الحاصل جمعہ کے دن جو آدمی جمعہ میں شریک ہو اس پر غسل مستحب ہے، اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو وہ اچھا ہے، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ اس سے غسل کا مستحب ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل پر چند دیگر احادیث۔ حدیث صحیح بخاری میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے، اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھ جائے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہے مغفرت ہو جائے گی۔ حاشیہ میں ذکر ہے صحیح البخاری کتاب الجمعہ باب الدہن للجمعۃ، الحدیث 883، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 306۔ اور اسی کے قریب ابو سعید خدری
وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی متعدد طرق سے روایت آئی ہیں۔ حدیث احمد، ابو داود و ترمذی بافادہ تحسین و نسائی و ابن ماجہ و ابن خزیمہ و ابن حباب و حاکم بفادہ تصحیح، اوس بن اوس اور طبرانی اوسط میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہلائے اور نہائے اور اول وقت آئے اور شروع خطبہ میں شریک ہو اور چل کر آئے، سواری پر نہ آئے، اور امام سے قریب ہو اور کان لگا کر خطبہ سنے اور لغو کام نہ کرے، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے سال بھر کا عمل ہے، 1 سال کے دنوں کے روزے اور راتوں کے قیام کا اسے اجر ہے۔ اور اسی کی مثل دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایتیں ہیں۔ حدیث بخاری و مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان پر 7 دن میں 1 دن غسل ہے، اس دن میں سر دھوئے اور بدن۔ حدیث احمد و ابو داود و ترمذی و نسائی و دارمی، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا فبیہا یعنی اچھا ہے، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ حدیث ابو داود و اکرمہ سے راوی کہ عراق سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ جمعہ کے دن آپ غسل واجب جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ہاں یہ زیادت طہارت ہے، اور جو نہائے اس کے لیے بہتر ہے، اور جو غسل نہ کرے اس پر واجب نہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے سنن ابی داود کتاب الطہارہ باب الرخصۃ فی ترک الغسل یوم الجمعہ، حدیث 353، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160۔ حدیث ابن ماجہ بسند حسن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دن کو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے لیے عید کیا، تو جو جمعہ کو آئے وہ نہائے اور اگر خوشبو ہو تو لگائے۔ حدیث احمد و ترمذی بسند حسن براء رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان پر حق ہے کہ جمعہ کے دن نہائے اور گھر میں جو خوشبو ہو لگائے، اور خوشبو نہ پائے تو پانی یعنی نہانا بجائے خوشبو ہے، یعنی سے مراد ہے کہ اگر خوشبو آپ کے پاس میسر نہ ہو، موجود نہ ہو، تو پانی ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ حدیث طبرانی کبیر و اوسط میں صدیق اکبر و عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما راوی کہ فرماتے ہیں، جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹائی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کرے تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے المعجم الاوسط باب الجیم، الحدیث 3397، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔